بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 4 مصرے۔ کیسے ڈسے گا کون مجھے جانتا ہوں میں، کیسے ڈسے گا کون مجھے جانتا ہوں میں، لیکن کسی کا خوف کہاں مانتا ہوں میں۔ جنگل کی ہو یا پھر ہو کسی آستین کی، سانپوں کی ساری نسلوں کو پہچانتا ہوں میں۔ ناظرین، انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ میں آج کی یہ ویڈیو جاری کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے گزشتہ ایک ویڈیو میں یہ عرض کی کہ مجھ پر میرے دشمن نے جو محاذ آرائی اور صف آرائی کی، اس میں جو لوگ شامل ہوئے، میں ان کے متعلق کچھ کہے بغیر صرف ناصر عباس جعفری، نارتھ ہیمپٹن UK سے تعلق رکھنے والے شخص کی منفی، من گھڑت اور جھوٹے الزامات کی بوچھاڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے میں اس کو صرف یہ متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ میں محب وطن پاکستانی ہوں، شیعہ اثنا عشری ایک مومن ہوں۔ میرا عقیدہ میرا ترہ امتیاز ہے۔ میرا عقیدہ میرے وجود، میری قامت، میری حیثیت، میری شخصیت کا عکاس ہے۔ میرے احباب، میرے اصحاب اور تمام ولایت علی ابن ابی طالب کے پیروان میرے مزاج، میری طبیعت سے آگاہ ہیں۔ صف ازائے حسین کی ترویج اور اشاعت میں سرگرم ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کا ہر فرد میرے مزاج اور میرے کردار سے آگاہ ہے۔ حرمت سادات کے مبلغین جنہوں نے تحریک ولا و عزا و حرمت سادات کے عنوان سے پاکستان میں بہت زیادہ خدمات سر انجام دیں، وہ میرے رویے، میرے کام اور میری طبیعت اور میرے مزاج شناس ہیں۔ بغیر اپنے متعلق کچھ کہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انجمن غلامان حضرت عباس نارتھ ہیمپٹن کے عہدیدار ناصر عباس جعفری نے مجھ پر جو جھوٹ پر مبنی الزامات لگائے، ان الزامات کو جس وقار کے ساتھ میں نے رد کیا اور جو اس نے میرے خلاف منفی، من گھڑت اور جھوٹی درخواست بازی کی اور فرضی مدعی کھڑے کر کے میرا محاصرہ کیا، میرا گھیراؤ کیا، مجھے راولپنڈی سے اغوا کرا کے مجھ سے بندوق کی نوک پر ویڈیو بیان جاری کروا کے اور پھر اس بیان کو تمام میرے متعلقین کو بذریعہ واٹس ایپ بھجوا کر میری قامت، میری شخصیت کو روندنے کی، رسوا کرنے کی جو ناکام کوشش کی گئی، میں یہ سمجھتا ہوں خدائے حسین علیہ السلام، بحق حسین علیہ السلام سچ کو فتح دے،
جھوٹ کو ذلت آمیز رسوائی اور تباہی سے انجام سے قریب کر دے۔ میں آج اپنے اس بیان میں ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے ہر فرد کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں، مجھے خود کال کی گئی اور اس کال کا دورانیہ 10 اگست شام 6:30 پر ناصر عباس جعفری نے مجھے فون کال کی، جس میں مجھے دھمکایا اور مجھے بھیانک اور خوفناک انجام کی دھمکیاں دی گئیں، جس کے متعلق میں نے جہاں میرے خلاف درخواست دی گئی، میں نے ان پولیس افسران کو آگاہ کیا کہ کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ اس کال کا دورانیہ، اس کال کی کنورسیشن اور اس میں ہونے والی گفتگو جو ہے اس کی تفصیلات آپ طلب کریں اور اس کے مطابق ذمہ دار اور گناہگار افراد کے خلاف، اگر میں گناہگار ہوں تو میرے خلاف، اور اگر ناصر عباس جعفری گناہگار ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، جس پر اسلام آباد پولیس اپنی قانونی کارروائی کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب مجھے راولپنڈی سے ایبٹ آباد پولیس کے ذریعے اغوا کروایا گیا اور وہاں پر مجھ سے زبردستی ویڈیو بیان لے کر ناصر عباس جعفری صاحب نے اس بیان کو لے کر مجھے ذلیل، رسوا اور میرے خلاف منفی اور من گھڑت پروپیگنڈا کی جو کوششیں جاری ہیں، وہ احباب اس سے آگاہ ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کربلا کے راستے کا مسافر ہوں، میں حسینی فکر کا مبلغ اور پیرو ہوں۔ مجھے حسین مولا کی راہ پر چلتے ہوئے اپنے خوفناک انجام سے پہلے سے آگاہی ہے کہ میں مار دیا جاؤں یا میں مر جاؤں۔ یہ میرے دشمن کی مذموم اور ناکام سازش یقیناً میرے شامل حال رہے گی۔ مجھ پر الزامات لگائے گئے، میں چونکہ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا پیرو ہوں، تو مجھے قید و بند کی صعوبتوں سے بھی نبرد آزما ہونا پڑے گا اور اس مرحلے سے بھی گزرنا ہوگا۔ میرے بزرگوں نے، میرے احباب نے، میرے کرم فرماؤں نے مجھے یہ بھی آگاہ کیا کہ ناصر عباس جعفری کے پاس جو مالی وسائل ہیں اور جس طرح سے ان کے راہ و رسم اور مراسم ہیں، نہ ان جیسی سفارش میرے پاس ہے اور نہ ان جیسا مال و متاع میرے پاس ہے، لیکن میں نتیجے کی پرواہ کیے بغیر حق بیانی کو اپنا شعار بناتے ہوئے میں جو کام انجام دے رہا ہوں، وہ آج ہر شہر میں رضا عباس نقوی موجود ہے۔ میری فکر، میرے مزاج اور میرے کام کو انجام دینے کے لیے میں نے پاکستان کے ہر گلی کوچے میں اس کام کو انجام دینے کے لیے کئی رضا عباس نقوی تیار کر دیے ہیں۔ جو ذاکر، جو واعظ، جو خطیب برسر ممبر توہین اہل بیت کرے گا، عزاداری مظلوم کربلا کے خلاف کوئی گھنونی اور بھونڈی کوشش کرے گا یا وہ مکروہ فعل انجام دے گا، تو اس کو وہیں پر روکا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرزمین فیصل آباد کے بزرگ ماتمی شیخ حبیب علی صاحب نے جو قوم کو درپیش خطرات اور مسائل کی نہ صرف نشاندہی کی ہے، میں ان کو بھی
सलाम अकीदत पेश करता हूं। और फिर फैसलाबाद का एक बंदा उनके पास जाकर उनको मेरी बंदूक की नोक पर बनाई गई वीडियो दिखाकर उनको हक के रास्ते से रोकने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया है। और उसने ये कहा कि नासिर अब्बास जाफरी के खिलाफ बोलने वाले रजा अब्बास नकवी का ये अंजाम है तो तुम भी खामोश हो जाओ, वरना तुम्हारी आवाज को भी दबा दिया जाएगा अपनी ताकत और अपने असर रसूख की बुनियाद पर। मैं बतौर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, बतौर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र का वारिस और अमीन, मैं अफवाज पाकिस्तान का एक अदना सिपाही बनके, मैं अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनकर मैं इदारों को अपील करता हूं कि पाकिस्तान में जो लोग गैर मुल्की इशारों पर आकर काम करते हुए पाकिस्तान को माली और मुआशी तौर पे कमजोर बना रहे हैं, पाकिस्तान में मजहब को उन्वान बनाकर गिरोह दर गिरोह लोगों को तकसीम कर रहे हैं, इदारों को चाहिए कि वो ऐसे अफराद को पर कड़ी निगाह रखें। अगर आप इदारों की आंख में खाक झोलने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं ये समझता हूं कि इदारों में बैठे हुए जिम्मेदार लोग जानते हैं सच क्या है और झूठ क्या है। आज मैं अपने इस वीडियो बयान में सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि नासिर अब्बास जाफरी साहब, आपको मैं रजी अल्लाह कहने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुदारा अगर आपके साथ मेरी कोई जाती कोई कदूरत और रंजिश है तो मुझे उसकी निशानदही फरमा दें, और आप मेरे और अपने किसी इज्जतदार दोस्त के बराबर बैठकर कोई गलतफहमी है तो दूर कर ले। मेरी आपसे कतई कोई गलतफहमी और रंजिश नहीं है, लेकिन जब आप पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मदाखलत करेंगे और पाकिस्तानी अज़ादारों को, जाकिरों को अज़ादारी के उन्वान पर जमा करके आप इस्तकबाल मुहर्रम के मौका पर आप वहां पे मुनक्किदा मजलिस अज़ा में इन अज़ादारों को, जाकिरों को आप अज़ा खाने की बजाय आप पार्कों में, होटलों में और चाय खानों में जब आप ले जाएंगे तो फिर बरतानिया का जो माहौल है वो मैं ये समझता हूं किसी क्लब से कम नहीं है, वहां की फहाशी और उरियानी। मुहर्रम अल हराम से पहले जिलहज के महीने में हम इस्तकबाल मुहर्रम की तैयारियां कर रहे होते हैं। शियाने अली गम हुसैन में गलतान होते हैं। स्याह मातमी लिबास पहनकर हम अफसुर्दा होकर सड़कों पे अज़ा खानों की तैयारियों में मसरूफ और मशगूल होते हैं, लेकिन आपने मुहर्रम अल हराम से पहले 26-24 जिलहज को जाकिरीन को बरतानिया की सल्तनत में ले जाकर उनको चाय खानों में, पार्कों में, बाजारों में जो उनकी वीडियो, ऑडियो, तस्वीरें बनवाकर आपने शाया की, तो यूं लगता था जैसे अज़ादार जो है वो आवारगी पे निकले हुए हैं, जिस पर हमें तकलीफ हुई, हमारे दिल दुखे और हमने आपके खिलाफ एक वीडियो बयान जारी किया। काश ऐसा होता कि आप हमारे इस बयान को जज्बा तामीर के तहत लेते, लेकिन आपने हमारी गुजारिशात पर अमल करने की बजाय आप हमसे मुतहारिब हुए। और याद रखें, ना तो आप नबी हैं, ना आप इमाम हैं, ना आप कोई वली हैं कि आपकी तौहीन हो गई। हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि आज़ादारी मज़लूम करबला को सीढ़ी और बैसाखी के तौर पर हरगिज इस्तेमाल न करें।
ذاکرین کو آپ جہاں پر بلاتے ہیں وہاں پر آپ ان کی بولیاں لگانے کی بجائے اور آپ ان کو حصول ویزا اور ویزا کے اجرا کے لیے آپ ان سے بھاری رقوم بٹور کر جو کچھ آپ شیعہ ذاکرین کے جمع پونجی اور ان کے جو دیگر اثاثے ہیں ان کو برطانیہ اور دبئی میں انویسٹ کرانے کا جھانسا دے کر جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. بہت سارے ذاکرین نے جو یہ معاملات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں اور اس پر ہماری گہری نظر ہے. آپ کی مہربانی ہے، آپ مجھ سے اگر الجھنا چاہتے ہیں تو آپ دو بدو الجھیں، لیکن منفی اور من گھڑت الزام تراشی سے اجتناب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.